بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ بیوی سے ہفتے میں کتنی بار ہم بستری کی جائے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بیوی کو ذہنی طور پر ہم بستری کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے۔ اکثر شوہر اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں کہ ان کی بیوی جسمانی تعلق میں دلچسپی نہیں لیتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ 10 سنہری اصول بتاؤں گی جو آپ کے ازدواجی تعلقات کو مضبوط، محبت بھرے اور خوشگوار بنا دے گے۔ دیکھیے، ازدواجی تعلق صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ دل، ذہن اور جذبات کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اگر بیوی ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو وہ جسمانی تعلق میں بھی دلچسپی نہیں لیتی اور یہ شوہر کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا حل ناراضگی یا زور زبردستی نہیں بلکہ سمجھداری اور نرمی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کچھ نکات بتاتی ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے ازدواجی تعلقات انشاءاللہ مضبوط اور خوشگوار ہو جائیں گے۔ پہلا نکتہ، دن بھر کی محبت اور توجہ۔ عورت کے لیے ہم بستری کا آغاز صرف رات کو بستر میں نہیں ہوتا بلکہ پورے دن کی بات چیت، رویے اور برتاؤ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ سارا دن بیوی کو نظر انداز کرتے رہیں، اس پر غصہ کریں یا اس سے بات ہی نہ کریں تو وہ رات کو کیسے قربت کی خواہش کرے گی؟ لہٰذا دن بھر میں اس سے نرمی سے بات کریں، اس کی تعریف کریں، اس کے کاموں کو سراہیں اور اسے یہ محسوس کرائیں کہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ دوسرا نکتہ ہے جسمانی صفائی اور خوبصورتی کا۔ عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صاف ستھرا، خوشبودار اور پرکشش ہو۔ اگر آپ ہم بستری سے پہلے غسل کریں، خوشبو لگائیں، کپڑے صاف رکھیں تو یہ چیزیں بیوی کے دل کو بھی بھاتی ہیں اور وہ آپ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تیسرا نکتہ ہے کہ عورت کے مزاج کو سمجھیں۔ جی ہاں، ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کچھ خواتین تھکاوٹ، بیماری یا بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے خود کو ہم بستری کے لیے تیار محسوس نہیں کرتی۔ ایسے میں شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کی کیفیت کو سمجھے، اس پر دباؤ نہ ڈالے بلکہ اس کے آرام کا خیال رکھے۔ چوتھا نکتہ، ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ ہم بستری کے لیے صرف جسمانی تیاری نہیں بلکہ ماحول بھی اہم ہوتا ہے۔ صاف ستھرا بستر، ہلکی روشنی، خوشبو، خاموشی اور ذاتی وقت سب مل کر عورت کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ اگر بچے ساتھ سوتے ہیں یا ٹی وی چل رہا ہو تو اس ماحول میں جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانچواں نکتہ، جذباتی قربت پیدا کریں۔ جی ہاں، عورت کے لیے جذباتی قربت بہت اہم ہے۔ آپ اس سے اس کی پسند، اس کے احساسات، دن بھر کی باتیں پوچھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ اگر وہ ذہنی طور پر سکون محسوس کرے گی تو ہی وہ جسمانی تعلق کی طرف قدم بڑھائے گی۔ چھٹا نکتہ، کہ بیوی کو عزت و احترام دیں۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ سخت زبان استعمال کرتے ہیں یا اسے بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ دل سے دور ہو جائے گی۔ اس کے برعکس، اگر آپ اس کی عزت کریں گے، اس کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ خود بخود جذباتی قربت محسوس کرے گی۔ ساتواں نکتہ، بے جا توقعات نہ رکھیں۔ بعض اوقات شوہر بیوی سے فلموں جیسے رومان کی توقع رکھتے ہیں جو حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ ہر عورت اپنی فطرت کے مطابق محبت کا اظہار کرتی ہے، لہٰذا اسے وقت دیں، اسے اپنی رفتار سے آپ کے قریب آنے دیں۔ جب آپ اس پر اعتماد کریں گے، وہ آپ کے قریب خود بخود آ جائے گی۔ آٹھواں نکتہ، مثبت بات چیت کریں۔ جب رات کو آپ اس کے قریب جانا چاہتے ہوں تو اس سے پیار بھری بات کریں، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تعریف کریں اور نرمی سے اس کے جذبات کا خیال کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ سیدھا مطالبہ کر دیں بلکہ ایسا رویہ اپنائیں کہ وہ خود آپ کی طرف کھنچی چلی آئے۔ نواں نکتہ، وقت کا انتخاب درست ہو۔ کبھی کبھار عورت واقعی تھکی ہوتی ہے یا کسی ذہنی دباؤ میں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ ضد کریں گے تو وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ موقع کو دیکھ کر بات کریں اور اگر وہ انکار کرے تو اس کے جذبات کا احترام کریں۔ 10واں نکتہ، شکر گزاری اور دعائیں۔ بیوی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، شکر ادا کریں اور اس کے لیے دل سے دعائیں کریں۔ جب نیت صاف ہوگی اور رویہ نرم تو اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ آخر میں ناظرین، ازدواجی تعلق صرف جسموں کا نہیں بلکہ دلوں کا میل ہوتا ہے۔ اگر بیوی ذہنی طور پر خوش، مطمئن اور پرامن ہوگی تو وہ قربت کی طلب بھی خود محسوس کرے گی۔ لہٰذا بیوی کو ہم بستری کے لیے آمادہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں اپنی محبت، عزت اور خلوص بٹھائیں۔
ایسی ہی مفید اور باحیہ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں محبت، سکون اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ مجھے اب اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔